والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں، اور کل کے درس میں بہت ساری باتیں آئی، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ کیا بات آئی تھی کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر بن جاؤ، ایمان لانے کے بعد کافر بن جاؤ۔ یہ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ یہ ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کے دلوں میں حسد ہے، حالانکہ حق واضح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا حکم کوئی آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بس یہ ہے کہ تم لوگ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بندہ اپنے لیے آگے بھیجا ہے اس کو اللہ کے پاس ضرور پائے گا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ یہ بات آئی تھی، اور پھر یہ بات آئی تھی کہ ان لوگوں نے کہا، اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے، جنت میں صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی آرزوئیں ہیں، آپ کہیے کہ دلیل لائے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت نمبر 113 ہے، فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودیوں نے، یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصرانی، عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی وہ حق پر نہیں ہے۔ یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں، اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بات پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، ان لوگوں ہی کی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں جانتے، جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں نے بھی بالکل انہی لوگوں کی طرح کہا، مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو غور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہودی اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، اور ہم ہی صرف اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کو یہ کیا، ان کے عقیدے کا رد کیا کہ صرف ان کی سوچ ہے، ان کی امیدیں ہیں، ان کے پاس دلیل ہے تو لائے، ان کے پاس دلیل ہے تو لائے۔ اور پھر یہ بتلایا کہ جس نے اسلام قبول کیا، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا اور پھر نیک عمل کیا، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا، اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا۔ وہ ڈریں گے نہیں اور غمگین نہیں ہوں گے۔ پھر یہود اور نصارہ کی حقیقت کو کھولا کہ دونوں ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ حق پر نہیں ہیں، یہودی نصارہ کو کہتا، نصارہ یہودیوں کو کہتا۔ دراصل یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ مدینہ کے یہود اور نجران کے نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، مدینہ کے یہود اور نجران کے نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ نجران کا وفد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ نجران کے عیسائی، تو ان کے پاس یہودیوں کے احبار بھی گئے، یہودیوں کے احبار جو ان کے علماء ہیں وہ بھی گئے۔ تو نجران کے عیسائی گئے اور یہودیوں کے جو بڑے بڑے احبار ہیں وہ بھی گئے، تو دونوں آپس میں مناظرہ کی طرح ہونے لگے، اور وہیں ان کی آواز بلند ہو جانے لگی، اور یہودیوں نے کہا عیسائیوں سے کہ تم لوگ دین پر نہیں ہو،
تم لوگ دین پر نہیں ہو۔ کیوں دین پر نہیں ہو؟ عیسائیوں نے ان سے کہا تم لوگ دین پر نہیں ہو، اور یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ دین پر نہیں ہو۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو اس وجہ سے دین پر نہیں کہا کیونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، انجیل پر ایمان نہیں لائے، اور نصارہ نے بھی یہی کہا۔ کیوں کہا؟ وہ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، تورات کو نہیں مانتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے، حالانکہ دیکھیے وہ لوگ کتاب پڑھتے تھے، تورات بھی پڑھ رہے ہیں، انجیل بھی پڑھ رہے ہیں، تورات بھی پڑھ رہے ہیں، انجیل بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت یہ آیت نازل کر دیا کہ دیکھو یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم حق پر نہیں ہو، وہ کہتا ہے یہ حق پر نہیں ہے، حالانکہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بات ہے۔ کتاب کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے پر ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو کیوں؟ جہاں جہاں ایمان لانے کی بات تھی وہاں کچھ باتوں پر ایمان لائے، کچھ باتوں کو چھوڑ دیے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور عیسائیوں نے بھی بدمعاشی کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو آج یہ حق پر نہیں ہے، یہ صحیح دین پر نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا معاملہ ہوا۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کو آپس میں یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لیکن یہ سب ان کے دعوے اور ان کی کتابوں کا پڑھنا کام نہیں آیا، کیونکہ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس آیت کریمہ کو دیکھیے اور آج کے مسلمانوں کی دیکھیے، یہی حالت ہے کہ نہیں ہے؟ یہی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ امت پہلے کی طرح، یعنی یہود اور نصارہ کی طرح راستہ اختیار کر لے گی، ان کے طریقے پر، جس طریقے سے ایک جوتا، ایک چپل دوسرے چپل کے برابر ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ امت بھی یہود اور نصارہ کی بالکل برابری کرے گی ان کے طریقے پر۔ تو آج امت محمدیہ کی یہی حالت ہو گئی ہے، حالانکہ ان کے پاس قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے کتنا اختلاف ہے، اور کہتے ہیں ایک دوسرے کے ہم حق پر ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ماننے کی تو نہیں مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور انجیل کا حوالہ دیتے تھے کہ ہم انجیل پڑھتے ہیں، لیکن انجیل میں اور ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہوگا، لیکن ان لوگوں نے پہچانا جانا، ایمان نہیں لائے۔ آج کتنے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، آپ کی باتوں سے نہیں، آپ کی احادیث سے نہیں۔ اگر احادیث سے محبت کرتے، آپ کی باتوں سے محبت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے، لیکن ہر ایک نے الگ الگ راستہ اختیار کر لیا، کوئی شیعہ کہلائے، اور کوئی تو خارجی ہو گئے، تو کوئی قدری ہو گئے، کوئی معتزلی ہو گئے، اور کوئی مرجیہ ہو گئے، کوئی حنفی ہو گئے، اپنا طریقہ اختیار کر لیا، کوئی شافعی، حنبلی، مالکی، اور تقلید کرنا شروع کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن بیچ میں اٹک کر کے اپنا مسلک بنا لیا، اور سب ایک دوسرے کو گمراہ کہنا شروع کیے، حالانکہ حق کی دلیل قرآن اور سنت ہے، اس کو چھوڑ کر کے بالکل یہود اور نصارہ کے راستے پر چل گئے۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ دیکھیے ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بات قرآن مجید میں آئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
اس کو قبول کر لینا، یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یہی حق کی دلیل ہے، یہی حق کی دلیل ہے۔ تو یہود اور نصارہ کی طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے لیکن حق کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بہت عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے ایک بہت عبرت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور یہود اور نصارہ کے طریقے سے بچے رہنے کی توفیق دے۔ اور یہاں جو ایک بات ہے یاد رکھیے کہ یہ کہا کہ جو لوگ علم والے نہیں ہیں یہ بھی انہی کی طرح کہتے ہیں۔ یہ کون ہے جانتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے مسلمانوں کو، یہ حق پر نہیں ہے۔ عیسائیوں کو بھی کہتے تھے یہ حق پر نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو علم نہ رہنے کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر ان لوگوں نے ایسا کیا، اور آج بھی جہالت کی بنیاد ہی پر یہ امت محمدیہ گمراہ ہے۔ امت محمدیہ جہالت کی بنیاد ہی پر گمراہ ہے۔ اسی وجہ سے جہالت سے ہٹیے، جہالت سے نکل کر کے علم، ایمان اور صحیح عقیدے کی روشنی میں آئیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔